دوستو پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے اسی آفس میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر بیٹھے ہوئے تھے، معاف کیجیے گا۔ تو بات کرتے کرتے انہوں نے جس بندے کو ون آف دا بیسٹ وائس چانسلر قرار دیا، پنجاب کا بیسٹ وائس چانسلر، بلکہ وہ تو اپنی آبزرویشن کے مطابق پاکستان کا، تاہم چونکہ وہ صوبائی ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں تو اپنی ٹیم میں سے، اپنے وائس چانسلرز میں سے جسے بیسٹ وائس چانسلر قرار دیا، وہ شخص کون تھا؟ میں آج اس کو ڈسکس کروں گا، تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ میں ایک ناقد ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ سابق چیئرمین ایچ ای سی، پنجاب ایچ ای سی، پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین نے ہمارے ایک وائس چانسلر دوست سے شکایت کی، اور وہ وائس چانسلر دوست ڈاکٹر اکرم چودھری تھے۔ ڈاکٹر نظام الدین نے کہا کہ نعیم مسعود کو کہیے کہ یہ بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا، یعنی ڈاکٹر نظام الدین کو کہا کہ نعیم مسعود کے قلم اور زبان پہ میری کوئی دسترس نہیں ہے۔ ہاں، ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی خود ستائشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہید میں مجھے دو چار باتیں کرنی ہے۔ ایک، میں نے عرض کیا کہ اتھارٹی کسے ون آف دا بیسٹ وائس چانسلر قرار دے رہی ہے، وہ میں بات کروں گا۔ دوسری بات کہ ماضی میں ایک وائس چانسلر اور ماضی کے ایک پی ایچ ای سی کے چیئرمین کے درمیان جو مکالمہ ہوا، ڈاکٹر نظام الدین اور پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری کے درمیان، وہ میں نے عرض کی۔ یہی بات قائد اعظم یونیورسٹی اور جی سی یو ایف کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ بھی کہتے ہیں۔ دوست مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، دوست مجھ سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو میرے ساتھی دوست ہیں، جو وائس چانسلر بننے کے بعد دوست نہیں بنے، پہلے سے ہیں، محمد علی شاہ ہوئے، ڈاکٹر ضیاء القیوم ہوئے۔ اچھا، بعض اوقات میں جب چیزوں کو سیکھتا ہوں، مجھے جب اچھی ڈیبیٹ ملتی ہے اور لیڈرشپ کا پورا کرنٹ کسی میں نظر آتا ہے، تو وہ ڈاکٹر اقرار احمد ہے۔ میں ڈاکٹر اقرار احمد خان، جو ان دنوں وائس چانسلر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد کی، میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں۔ میرا بھی ایک تھنک ٹینک ہے، ڈاکٹر مختار ایچ ای سی کے چیئرمین، میں ان سے بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ ڈاکٹر بنوری اس سے پہلے ایچ ای سی کے چیئرمین تھے، ان سے بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل یا ٹی وی پروگرامز میں یا جنگ، اور اس سے پہلے جب ماضی میں کبھی میں نوائے وقت میں تھا، ان میں بھی دیکھ لیجئے کہ میں کریٹکس کا آدمی ہوں، اور اس میں آپ کو میرے ٹی وی پروگرامز میں منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا آپ کو انٹرویو ملے گا، بڑی اس میں سیر حاصل گفتگو ہے، اکیڈیمک گفتگو ہے، پالیسی کے متعلق گفتگو ہے۔ اسی طرح آپ کو بانی چیئرمین ایچ ای سی جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے میری ایک اکیڈیمک گفتگو ملے گی، عجیب تعداد ملیں گی ہماری جو پالیسی ہوتی ہے، قول و فعل کے تعداد پہ بات کی ہوگی۔ تو آج کچھ ایسی ہی بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلے یہ ذرا ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وائس چانسلر کیا ہے۔ ابھی بتا دیتا ہوں، لیڈرشپ ہے۔ وائس چانسلر ایک لیڈرشپ ہے۔ یونیورسٹی ایک خود مختار ادارہ ہے۔ یونیورسٹی پچھلے دنوں ایک اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گورنر تھے پچھلے محترم چودھری سرور صاحب، ان کو خدا واسطے کا بیر تھا ہمارے دوست اقرار خان سے، اور انہوں نے صرف ان کو اپنے نشانہ بنانے کے لیے اینٹی کرپشن کو انوالو کیا، اور بہت سارے وائس چانسلر کے کیسز اینٹی کرپشن میں بھیج دیے۔ ان دنوں ڈی جی اور ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ ایک خود مختار ادارے میں خام خواہ جو مداخلت ہے اینٹی کرپشن کی تھی نہیں،
پھر ایز اے چانسلر وہ کیس کو فیس سیونگ کے لیے واپس لینا پڑا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے چانسلر صاحب اور اس کے علاوہ ایچ ای ڈی کا جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے وہ یونیورسٹی کا. میں نے ایک وائس چانسلر سے بڑے ہی تصادم سمجھیں یا پالیسی پہ سمجھیں اختلافات تھے، وہ ذاتی اختلافات پہ بدل گئے. ڈاکٹر اشتیاق جو سابق وائس چانسلر رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی کی، لیکن بہرحال وہ دلیر آدمی تھے. اور ہاں ایک ان کی دلیری بتاؤں، ایک دو دفعہ اس وقت کے ایچ ای ڈی کے سیکرٹری سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر اشتیاق کو ہم کوئی بات کہتے ہیں، وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی کو کہتے ہیں میرا باس چانسلر ہے، ایچ ای ڈی کا سیکرٹری نہیں. یہ پھر مجھے ایڈیشنل سیکرٹری کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری اور کئی ڈیپٹی سیکرٹری نے بھی بات کی کہ بھئی وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرا باس. اچھا مجھ سے پوچھیں تو چیف ایگزیکٹو 18ویں ترمیم کے بعد وہ ہے وزیر اعلیٰ صوبے کا. اس کے بعد پی ایچ ای سی ہے. پی ایچ ای سی کو براہ راست ہونا چاہیے، لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر کر کے بونا کر دیا جائے. پی ایچ ای سی کا براہ راست تعلق وہ یا انڈر کیا لے وہ چیف ایگزیکٹو کے وزیر اعلیٰ کے ایچ ای ڈی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے نہیں ہے. تو اسی طرح یہی روٹ وائس چانسلر کا بنتا ہے. لیکن چلے ہم کچھ انتظامی امور میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا پھر ایک اور آپ کو میں ایک ریفرنس دیتا چلوں کہ سی ایم آئی ٹی کا ایک کیس ہوا تھا ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے خلاف جو سرگودا یونیورسٹی خلاف ہو گیا. اس پہ اس وقت کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے میری بات صاحبہ تھی، ان سے میری بات ہوئی ارم بخاری صاحبہ سے. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے اب جو چیف سیکرٹری ہیں محترم جناب کل پرسوں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، عبداللہ خان سنبل. عبداللہ خان سنبل کسی زمانے میں ایچ ای سی کے سیکرٹری تھے اور میری ان سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں اس دور میں ابھی ہونا تھا پی ایچ ای سی کا چیئرمین، بانی چیئرمین انہوں نے پی ایچ ای سی کا بننا تھا، ڈاکٹر نظام سے بات ہوئی تو میرا پہلا تعارف تھا. تو میں نے اپنے ایک نوائے وقت کے کالم میں کہا تھا یار اس 70-72 سالہ بندے کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن آج میں کہتا ہوں ڈاکٹر نظام الدین از اے ٹرو لیڈرشپ. لوگوں کو ان کی بات کی تکلیف ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر نظام اور ڈاکٹر جو ہیں مختار ایچ ای سی کے چیئرمین، ان کے درمیان ہی ٹکڑکا تھا. مجھے خدشہ پھر نہ شروع ہو جائے تو اس میں بھی میں نے برج بننے کی کوشش تھی کہ دونوں چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ کوشچن ہی نہیں بنتا کہ پی ایچ ای سی نہیں ہونی چاہیے. خیر یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹیوں کو بونا کرنا شروع کر دیا. ایسا ہے نہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیاں کیوں کمزور ہیں؟ وائس چانسلر کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ ہم انہیں کیوں لیڈرشپ نہیں مانتے؟ ایک تو باہر سے دشمن ہے بیوروکریسی وائس چانسلر، کسی بھی ہر وائس چانسلر. اندر سے پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر جو خود کئی پلیجرزم کے مارے ہوئے ہیں، کئی ارائزم کے مارے ہوئے ہیں، کئی راجپوتزم کے مارے ہوئے ہیں، کئی جٹزم کے مارے ہوئے ہیں. یار میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح خود مختار ادارہ ہوتا ہے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سوال اٹھایا جاتا ہے، رٹے نہیں رٹائے جاتے. چلے یہ بات ہوگی. پروفیسر کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی ہو، مفتی ہو، فتویٰ دے سکے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وائس چانسلر جس کا بیسک کام ہے فنڈ ریزنگ، اس کے علاوہ انڈسٹریل لنک ڈھونڈنا، ریسرچ کی مینجمنٹ کرنا، سپرویژن تو ظاہر ہے ریسرچر کروائے گا، اور اس کے علاوہ جو لاسٹ بات ہے وہ ہے اپنی یونیورسٹی کو ایک سیوک سینٹر بنانا، کمیونٹی سینٹر بنانا، انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن. یہ 4-5 کام ہے. یہ ضروری نہیں ہے وائس چانسلر وہاں بیٹھا رہے چپک کے اس طرح کرسی کے ساتھ. لیڈرشپ ہے نا. اداروں کو چلانا ہے چیئرمین نے، ڈپارٹمنٹ کو چلانا ہے، اکیڈیمیا کو دیکھنا ہے ظاہر ہے ڈینز نے یا ڈائریکٹرز ہیں، یا پھر یونیورسٹی کے اندر کالجز ہیں تو پرنسپل نے. جو 4 پلر ہے کم و بیش، رجسٹرار ہے، خازن ہے جسے آپ ٹریجرر کہتے ہیں،
اور اس کے علاوہ کنٹرولر ایگزامینیشن ہے اور وائس چانسلر. وائس چانسلر کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے, وہ سنڈیکیٹ ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. اور سنڈیکیٹ کو کبھی کبھی میں کہتا ہوں پاکستان میں فیشن ہے, کرائم سنڈیکیٹ بن جاتا ہے. اب بات واپس, ایک دشمن وہ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, لیکچرر جو مختلف کمپلیکسز کا شکار ہے, ریسرچ نہیں چاہتے, پی وی سی بننا چاہتے ہیں, چیئرمین بننا چاہتے ہیں, مراعات لینا چاہتے ہیں, افیلیشن کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں, اور ایکس کے ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں, وہ کیو ای سی کے ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں, اور وہ اکیڈیمک کونسل میں اپنا جلوہ چاہتے ہیں, کچھ بطور ڈین اپنا امپیکٹ فل اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں سنڈیکیٹ میں بیٹھنے کی. تو یہ ایک اندر وائس چانسلر کے دشمن ہے. مجموعی طور پہ بات کرتا ہوں, ایک باہر بیوروکریسی ہے, اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, میرے پاس بہت سارے ریٹرن سروے ہیں, ریکارڈڈ چیزیں ہیں, کہ اکثر مجھے دوست فیمیل اور میل کہتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر وائس چانسلر کیسے, جبکہ یونیورسٹیاں مشروم گرو کر رہی ہیں نا, مشرومز کی طرح گرو کر رہی ہیں, تو وہ ہر بندہ وائس چانسلر بننا چاہتا ہے. وائس چانسلر میں بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی, لیکن میں آج ایک بات بتا دوں. لاسٹ جو میری کانفرنس جو میں نے اٹینڈ کی مری میں, آل پنجاب وائس چانسلر کانفرنس, اس میں ایچ ای سی, پاکستان ایچ ای سی کے چیئرمین نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں بلڈنگ بھی بناتی ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی اچھے بناتی ہیں, اور جناب وہ کیا کرتی ہیں, وہ آپ کو اچھا اکیڈیمک, آپ کو پتہ ہے اس دفعہ یو ایم ٹی کا نام آیا, یعنی دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے پنجاب میں, بلکہ دوسرے نمبر پہ ہے, یعنی پرائیویٹ لاہور یونیورسٹی کا نام ہے. تو آخر کیوں ہے؟ ہم چاہتے ہیں, بیوروکریسی چاہتی ہے کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بونا بنا کے رکھیں, ڈربے میں بات. ایسا نہیں ہوتا. لیڈرشپ اپنا رستہ آپ بناتے. پھر میں کہتا ہوں لیڈرشپ ہوتی وہ ہے جو اپنا رستہ آپ بنائے, جسے پتا ہو یہ سنڈیکیٹ کا کام ہے, یہ سینٹ کا کام ہے, یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, یہ ایکٹس ہے. اور لیڈرشپ جب کام کرتی ہے نا جی, یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے جس میں آپ کے سامنے فائنینشیل آرڈرز بھی ہے, اور جو وائس چانسلر کام کرے گا اس سے لوگ حسد کریں گے, پہلی بات. جو وائس چانسلر کام کرے گا اس پہ پیرے بنیں گے, دوسری بات. جو وائس چانسلر کام کرے گا اس کی مقامی سیاستدان اس کے خلاف ہوں گے, جو چاپلوس ہوگا مقامی سیاستدان اس کے خلاف نہیں ہوں گے. چوتھی بات, جو وائس چانسلر اچھا ہوگا اس کے ساتھ اس کے کولیگز بھی منہ بناتے پھر رہے ہوں گے, اور جو وائس چانسلر اچھا ہوگا وہ نمبر آف سٹوڈنٹس بڑھاتا ہے, وہ نمبر آف ڈپارٹمنٹس بڑھاتا ہے. اب ایک وقت آئے گا, کیوں ٹی ٹی ایس آیا تھا کہ بھائی اپنے خرچے آپ اٹھائیں, ہم پینشن نہیں دینے جا رہے. یونیورسٹیوں کو گرانٹس نہیں مل رہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر وہ یونیورسٹی پھنسی ہوئی ہے جس یونیورسٹی میں بہت زیادہ پیسے ریٹائرمنٹ کے جاتے. سرگودا یونیورسٹی تو اربوں میں کھیل رہی ہے, جی سی یو ایف اربوں میں کھیل رہی ہے. 2022 23 اور 24 میں ان کے اپنے بندے ہوں گے جو پینشنر ہوں گے. تو پینشنر کو, پنجاب یونیورسٹی کو, یو ای ٹی کو, اتنا پچھلے دنوں یو ای ٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہی تھی. حکومت کو انوالو, حکومت تعاون نہیں کر رہی, وائس چانسلر اپنے ذرائع سے بیچارے کام کرتے ہیں. اور جو وائس چانسلر کام کرتا ہے اپنے ذرائع سے, اسے آپ لوگ سی ایم آئی ٹی, کیا سی ایم آئی ٹی کو پتا, سیاستدان انوالو ہو جائیں گے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں بیسٹ وائس چانسلر جو قرار دیا پی ایچ ای سی کے چیئرمین نے 3 دن پہلے, وہ ڈاکٹر اطہر محبوب, پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب ہے. ڈاکٹر اطہر محبوب کو کہا یار, میں نے کہا بھائی آپ نے اپنے آپ کو کیوں سٹیج پہ لگایا, پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی نہیں کیا, قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ اپلائی نہیں کیا, آپ کا ایکسپیرینس سارا کچھ, آپ ٹاپر میں ہوتے. دوسرا یہ لے رہے ہیں سندھ کی یونیورسٹیوں میں آپ نے اپلائی نہیں کیا. انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, نہیں مسعود, اسی یونیورسٹی کو میں نے ایک جاندار شاندار یونیورسٹی بنانا ہے, لہٰذا میں صرف اسی کے لیے دن رات کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے وائس چانسلر لگنے کا کوئی لالچ نہیں ہے. میرے 70 دوست ہیں, 2 سال نہیں گزرے ہوتے, سال نہیں ہوتے, اگلی یونیورسٹی میں ہر جگہ اپلائی. نہ کشمیر میں چھوڑنا ہے, نہ جی بی میں چھوڑنا ہے, نہ سکردو میں چھوڑنا ہے, نہ کشمیر میں چھوڑنا ہے, ہر جگہ اپلائی کرنا ہے. سلام کرتا ہوں میں ڈاکٹر اطہر محبوب کو, اپلائی نہیں کرتے, حالانکہ وہ ٹاپ پہ ہوتے.
پنجاب یونیورسٹی کے لیے ہر بندے نے اپلائی کیا، قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے ہر بندے نے اپلائی کیا، انہوں نے اس کے لیے نہیں کیا۔ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں، بالخصوص میں چشم بینا رکھنے والے بہاولپور کے دوستوں سے کہتا ہوں، جیلس ہونے والے پروفیسر سے کہتا ہوں، سرائکی تعصب یا اردو سپیکنگ تعصب یا پنجابی تعصب رکھنے والوں سے کہتا ہوں، یہ دیکھیں، یا آپ ایجوکیشنسٹ بن جائیں، یا رانا بن جائیں، خان بن جائیں، آپ گیلانی بن جائیں، یا آپ نظامانی بن جائیں، یا آپ جو مرزا بن جائیں، نہیں تو پھر ایجوکیشنسٹ بن جائیں، یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ دوسرا، فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے یونیورسٹی، یا تو آپ پنجابی بن جائیں، یا آپ سندھی بن جائیں، یا پھر ایجوکیشنسٹ بن جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب کا سوشل میڈیا آیا ہے، بات کو بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیں یونیورسٹی کو کہاں اٹھا کے لے گئے۔ پچھلے دنوں بیوروکریسی آپ سے عباسیہ کیمپس چھین رہی تھی بہاولپور یونیورسٹی سے، ان کا باقاعدہ اس وقت مہم چل رہی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف، مقامی سیاست، کچھ ان کے دشمن۔ بھائی کہاں سے، مجھے بتائیں انہوں نے کتنے رشتہ دار بھرتی کیے ہیں، مجھے بتائیں کہاں ان پہ، دیکھیں جو کام کرے گا اس سے غلطیاں ہوں گی، اور 100-250 پیرے بنتے ہی بنتے ہوتے ہیں وائس چانسلر پہ۔ سی ایم آئی ٹی کسی کا کیس دے دے، سی ایم آئی ٹی میں دعوے سے کہتا ہوں کسی وائس چانسلر کی انکوائری کر دے، وہ اتنی چیزیں نکال لیں گے۔ سی ایم آئی ٹی ہے کیا؟ نتھنگ۔ وہ نہیں اکیڈیمیا کو سمجھتی، سی ایم آئی ٹی ہو یا جناب یہ اینٹی کرپشن ہو۔ چانسلر دیکھیں، میری چانسلر سے بات ہوئی، چانسلر صاحب نے آل پنجاب وائس چانسلر کانفرنس جو ہوئی، انہوں نے اطہر محبوب کے نام سے شروع کی بات، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا۔ میں جہاں جاتا ہوں اطہر محبوب کا نام گونجتا ہے، اور ان کی یونیورسٹی میں ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، سارے مخالف وائس چانسلر لگ دیں گے۔ کیا بگاڑتا ہے وہ بندہ آپ کا؟ محض جیلسی ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ تو انہوں نے تو دونوں دور بھگتائے ہوئے ہیں۔ جب یہ رحیم یار خان میں تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، یہاں لگے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب گورنر نون لیگ کا ہے۔ تو یہ تو میں نے اپنے سابق 2 پی ایچ ای سی کے چیئرمین اور موجودہ سے ون آف دا بیسٹ وائس چانسلر سنا ہے۔ بیوروکریسی سے، ہاں بیوروکریسی کے کو وہ کھٹکھٹے ہیں، ہاں نان پروفیشنل اور پلیجرزم کے مارے ہوئے جو پروفیسرز ہیں ان کو وہ کھٹکھٹے ہیں۔ آج راہ کرم چانسلر صاحب، جناب چیف ایگزیکٹو صاحب، اس معاملے کو دیکھیں اور مجھے پوچھیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں، میرا جو فورم ہے وہ بھی یہ کہتا ہے۔ میرے کو 10 وائس چانسلر موجودہ اور اتنے ہی ریٹائرڈ وائس چانسلر کہتے ہیں کہ اطہر محبوب سب وائس چانسلر اللہ تعالیٰ ہر یونیورسٹی کو دے۔ یہ کیا فیشن آ گیا ہے سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، کہ ہم اگلے کی خوبیاں دیکھنے کے بجائے اس پہ بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ نہ آئی تھو کوڑی پنجابی میں کہتے ہیں، گریپ 700 انگلش میں کہتے ہیں، انگور کھٹے ہیں اردو میں کہتے ہیں۔ کوئی ثانی نہیں ہے۔ ون آف دا بیسٹ وائس چانسلر ہے اطہر محبوب صاحب۔ پورے سسٹم کو سمجھیے، یونیورسٹی کے ایکو سسٹم کو سمجھیے۔ دیکھیے، اچھے وائس چانسلر میں خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بناتا ہے، وہ اپنی یونیورسٹی میں انڈسٹریل لنک کو لاتا ہے، انڈسٹریل انکم پہ غور کرتا ہے، انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ وہ انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن پہ غور کرتا ہے، اوور ویو پہ غور کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد، ادارے بڑھانے میں غور کرتا ہے، وہ فیکلٹی اکٹھی کرنے میں غور کرتا ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی اگر جو ایچ ای سی کا کرائیٹیریا ہے، اگر اس پہ کوئی یونیورسٹی کسی حد تک پوری اترتی ہے تو وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے۔ لوگ تو پروفیسرز رکھتے ہی نہیں، لیکچرر ایک ڈپارٹمنٹ میں جتنے پروفیسر، جتنے ایسوسیٹ، جتنے اسسٹنٹ، جتنے لیکچرر چاہیے وہ تو نہ ملتے ہیں، نہ کوئی رکھتے ہیں، نہ کوئی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب کا۔ ہاں ایک گناہ اس کا اور بھی ہے، جس کی مرکز کے بھی وزراء اور صوبائی وزراء بھی، کہ انہوں نے
کلائمیٹ چینج پہ بھی کام کیا ہے، وہ ہر طرح کا جو انڈسٹریل لنک ہے اس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو باقی وائس چانسلر بھی دیکھیں، پھر ایسا جرم تو کرتے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.